مسیح یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ کیا ہی مبارک دن ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں ہیں اور خدا نے ہم پر فضل کیا ہے اور رحم کیا ہے تاکہ ہم اس کے جلال کو دیکھیں، سمجھیں اور خدا کی قدرت کو جان سکیں۔ اور یہ کلام کے وسیلے سے ہندی میں کہتے ہیں دھیان جو ہے، گیان جو ہے دھیان سے آتا ہے۔ کبھی آپ اپنا دھیان جو ہے دوسری طرف لگائیں گے تو گیان کیسے حاصل کریں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ متوجہ رہیں۔ کلام بہت شارٹ ہے لیکن سننے والا ہے جو ملا ہے مجھے۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے دو لفظ ہیں، ایک ہے جلال اور دوسرا ہے فضل۔ میں نے اپنی دانش میں یہ بات جانچی اور پرکھی ہے کہ ان دو لفظوں کی وجہ سے مجھے نجات کی خوشی اور شادمانی مل چکی ہے اور میں اس میں قائم ہو چکا ہوں۔ خدا کا جلال اور اس کا کیا ہے؟ فضل۔ جب ہم سمجھ جائیں گے تو ہم اس کی قربت میں آ کر سب کچھ حاصل کر لیں گے۔ تو خدا کے کلام کو ہم شروع کریں گے۔ تو میرے عزیزوں، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خدا کا جلال، جس کے وسیلے سے ہم نے مخلصی حاصل کی ہے اور اس کے جلال کو ہم جانتے ہیں۔ ہم نے زبور جو گایا وہ 24 زبور، اس میں 7 آیت میں خدا کا بندہ خدا کے جلال کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب ستاروں، کیونکہ خدا جلال میں ہو کر زمین پر آیا ہے۔ آپ اس کو محسوس کریں، اس لیے خدا کا بندہ جو ہے یہ بیان کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم دعا مانگے اس کلام کے لیے تاکہ ہم زندگی میں اس کو کبھی کبھی نہ بھول پائیں۔ اور یہ اچھا موقع ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں، اس کلام کی گہرائی کو پا سکیں۔ دعا مانگے۔ اے آسمانی باپ، رحیم و غیور خدا ہے تو، قید کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی ہے تیرا خداوند پاک روح القدس، جو ہماری ہدایت کے لیے زمین پر آیا اور ہم میں آ کر بس گیا، اسی کو مانگتے ہیں تاکہ ہمیں اس کلام کے مطابق سمجھنے اور جانچنے اور اس کلام کے مطابق چلنے کی توفیق مل جائے اور تیرے نام کو عزت ملے، تیرے نام کی تمجید ہو اور تیرے جلال کو ہم اپنے اندر لے کر دوسروں تک خداوند ظاہر ہو سکیں کہ ہم مسیحی ہیں اور بچائے گئے لوگ ہیں اور تیری خداوند بارگاہوں کے لوگ ہیں، اور ہم خداوند تیرے جلال کو دوسروں تک ظاہر کرے جو ہم میں ہو کر کام کرے۔ تیرے قدوس زندہ جلالی یسوع مسیح کے قادر نام میں یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ پہلا الفاظ جو ہم نے دیکھا کہ خدا کا جلال، ابتدا ہی سے ہر اشیاء جو خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہے، چاند، ستارے اور مخلوق زمین پر، زمین کے نیچے، اور ساری چیزیں جو خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہیں اور خدا کی قدرت کا بیان کرتی ہیں۔ اور ہر ایک چیز جو بنائی گئی ہے مخلوق کی وہ زندگی رکھتی ہے، جن میں شامل ہم بھی ہیں۔ ہم بھی خدا کے جلال کے سبب سے زندہ ہیں اور خدا نے اپنا جلال ہم پر ظاہر کیا ہے کہ میں نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے اور اس کائنات کی ہر چیز کو میں نے ہی بنایا ہے اور ہر چیز کو ہمارے لیے مفید بنایا ہے۔ اور ہم جو خدا کے جلال میں رہتے ہیں، خدا کے ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں، اس کی پروٹیکشن میں رہتے ہیں، اس کی حفاظت میں رہتے ہیں، تو خدا ہمیں اپنے جلال میں رکھ کر دوسروں تک یہ ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ جب اسرائیل پر خدا کا جلال ظاہر ہوا تو وہ اس جلال میں دوسروں کے لیے ہیبت بن گئے۔ ہیبت کا مطلب ہوتا ہے دبدبا، اور وہ ڈرنے لگے۔ اور خدا کا جلال جو ہے یہی ہے۔ خدا کے جلال کی اب اگر ہم ڈیفینیشن کریں تو اس میں یہ آتا ہے کہ خدا شان و شوکت والا ہے، عظمت والا ہے، ہیبت والا، چاہ و جلال ہے، جلال الہی ہے۔
تو یہ سب جو چیزیں بتائی جاتی ہیں خدا کے کلام میں، یہ خدا کی قدرت کا بیان کرتی ہے۔ تو خدا کی قدرت جو ہے وہ اس کے جلال کو ظاہر کرتی ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جب ہم دیکھتے ہیں کئی مثالوں میں خدا نے اتنے کام کیے اور بڑی بڑی چیزیں ہمیں پر ظاہر کی، اور جب تک انسان جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا، وہ دل میں مانتا نہیں ہے، اس لیے بہت سارے نشان دکھانے پڑے۔ موسیٰ کو خدا نے نشان دیا، اور وہ کیا نشان تھا؟ آگ کا نشان تھا۔ آگ میں خدا ظاہر ہوتا ہے اس پر، اور موسیٰ دیکھتا ہے جھاڑی جل نہیں، بسم نہیں ہو پاتی، یعنی وہ آگ بجھ نہیں پاتی۔ اس منظر کو دیکھ کے وہ خدا کے نزدیک جاتا ہے، اور خدا کا جلال اس میں ظاہر ہوتا ہے، اور خدا موسیٰ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اترا ہوں کس لیے؟ کہ اسرائیل قوم کو غلامی سے نکالوں۔ اور خدا اس کو اپنا منصوبہ بتاتا ہے، اور خدا اس میں ہو کر اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، اور غیر قوموں میں اپنا دبدبا بناتا ہے، غیر قوموں میں اپنی عظمت کا بیان کرتا ہے، غیر قوموں میں اپنی شان و شوکت کا بیان کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ غیر قومیں نہیں جانتی تھی، اس سے پہلے کہ غیر قومیں خدا کو نہیں مانتی تھی، لیکن جب انہوں نے اسرائیلیوں کے بارے میں سنا کہ ان کا خدا ان کے آگے آگے چلتا ہے، تو یہ بڑی بات جلال کی تھی، کیونکہ صبح تو سورج نکلتا تھا لیکن رات کو آگ کا بگولا بن جاتا تھا، وہ روشن ہی رہتے تھے۔ سائنسدان اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، ممکن ہوا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، خدا نے اپنا جلال اپنے بیٹے میں ہو کر اسی آگ کے بگولے میں رکھا ہوا تھا، اور دکھایا دنیا کو کہ وہ قوم نہ تو دن کو محتاج تھی نہ رات کو محتاج تھی روشنی کی۔ یہ خدا کا جلال ہے ظاہر ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے جلال کو بے شمار باتوں میں ہم جو ہے جان پاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ دانیل کو بھی خدا کا جلال ظاہر ہوا ہے، اور سامویل کو خدا کا جلال ہے۔ خدا کا جلال کہاں ظاہر ہوا؟ صندوق کے پاس، عہد کے صندوق کے پاس اس کو آواز آتی ہے، اور وہ سنتا ہے، اور پھر سن کر ایلی کاہن کی طرف جاتا ہے۔ شاید اس کی آواز ہے، لیکن میرے عزیزوں وہ خدا کی آواز تھی۔ خدا چاہتا تھا کہ سیموئیل میں ہو کر وہ خدا اپنا جلال ظاہر کرے۔ پھر اس نے ساؤل کو چنا، لیکن ساؤل کو بادشاہ بنانے کی نیت میں نہیں چنا تھا۔ اس چاہتا تھا کہ میں اس کو بادشاہ بنا کر ان کو کیا دوں؟ اذیت دوں، جو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی ایک بادشاہ چاہیے، کیونکہ وہ منکر ہو گئے تھے، وہ کائنوں کو نہیں مان رہے تھے، وہ ہارون کی بات کو نہیں سن رہے تھے، وہ 12 قبیلوں کے سرداروں کی بات نہیں سنتے تھے، وہ کہتے تھے غیر قوموں کی طرح ہمیں بادشاہ ملے۔ ساؤل کو چنا گیا، لیکن اس میں خدا نے ان کو سزا دینے کے لیے چنا، کیونکہ وہ نافرمانی کر چکے تھے، کیونکہ خدا کی مرضی تھی کہ وہ 12 قبیلے ہی ان کی عدالت کرتے، 12 قبیلے ہی ان کا انصاف کرتے، اور 12 قبیلوں میں خدا جو اپنا جلال ظاہر کرتا۔ بہت سی باتیں ہیں جو دیکھنے سے آتی ہیں، جو سمجھنے سے آتی ہیں۔ تو میں بیٹے زباد کو کہوں گا کہ وہ میرے پاس آئیں۔ دیکھیں بیٹا زباد جو ہے اس بیلون کو لائے گا، دیکھتے ہیں آپ۔ یہ جب تک ہم کوئی مثال نہیں لے لیتے ہمیں بھولتی نہیں ہے۔ اب یہ بات آپ بھولیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ بھولیں گے نہیں۔ شکریہ بیٹا۔ اب زباد نے کیا کیا؟ زباد نے اس بلون میں ہوا بھر دی ہے، اپنی پھونک ماری ہے، ہوا بھر کے کیا کیا؟ اپنی پھونک ماری ہے۔ جب یہ پھونک نکل گئی، ہاں ہوا نکل گئی، پھونکا گیا۔ خدا نے بھی انسان کو اس حالت میں بنایا تھا، اور اس حالت میں بنا کر اس نے کیا کیا؟
زندگی کا دم پھونکا. یہ ہے خدا کا جلال. اور کوئی بھی زندگی میں آج تک نہ تو جادوگر نہ تو کوئی نبی بن کر یا جھوٹا نبی بن کر آیا یہ کام نہیں کر سکا کہ پتلے کو بنائے اور اس میں پھونک مارے تو وہ جیتی جان ہو جائے. ہاللیلویا. زوردار تالیاں. خدا نے اپنے جلال کو اس طرح ظاہر کیا. یہ مثال آپ کو اس لیے دی گئی تاکہ آپ جان سکے کہ خدا نے کیا کیا تھا. اس وقت ایک پتلے کو بنایا اور اس میں زندگی کا دم پھونک دیا. پھونکنا یعنی کہ ہوا بھر دینا, جیسے ایک دم ہو جانا. اور ہم بھی اسی طرح اس کے جلال میں پیدا ہوئے ہیں. جب ہم پیدا ہونے لگے تھے 7-8 مہینے اسی کے جلال کی شکل لیتے رہے, پھر دنیا میں ہم پیدا ہوئے. یہ خدا کی قدرت ہے, کیونکہ یہ انسان سے جو نہیں ہو سکتا وہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے. انسان اپنے آپ سے یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس لیے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے دنیا میں کہ اس نے اپنی ہیبت کو, اپنی شان و شوکت کو, اپنی عظمت کو لوگوں کو دکھایا. اور دکھانے کے لیے اس نے موسیٰ کو استعمال کیا, دکھانے کے لیے اس نے اپنے نبیوں کو استعمال کیا, اس نے اپنا جلال دکھانے کے لیے تمام دنیا میں دکھانے کے لیے اس نے آفتیں لے کے آیا. جب فرعون نہیں مان رہا تھا تو خدا نے ان آفتوں کے وسیلے سے بتایا کہ میری دہشت کتنی ہے, میری حشمت کتنی ہے, میری پاور کتنی ہے کہ میں دنیا کو بنانے والا کیا کیا کر سکتا ہوں. اس لیے اس قوم کو رہائی ملی اور ان کو کھلکھلائے, مسکرائے. جب جانے لگے نکلے ادھر سے تو خوش ہوئے کہ ہمیں پرومس لینڈ ملے گا, یعنی وعدہ کی ہوئی زمین ملے گی, وعدہ کی ہوئی ہمیں برکتیں ملے گی. اور یہ خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ وہاں سے خروج کرتے ہیں. تو میرے عزیزو, آپ بھی ایک خروج کر چکے ہیں. اگر آپ ایمان میں ہیں تو ایک آپ نے بھی خروج کر لیا ہے. وہ خروج ہے گناہوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہونا. آمین. ہاللیلویا. آپ نے اس زندگی کو حاصل کر لیا ہے, آپ نے پیچھے جو چھوڑ دیا ہے. میں اپنے بیٹے زباد سے کہوں گا کہ یہ ایک سائن ہے, دکھائیں مجھے, دکھائیں. یہ مجھے کچھ دکھا رہا ہے, مجھے کچھ دکھا رہا ہے. اس کے دکھانے کا مطلب ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس نے مجھے کیوں دکھایا. پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں, جب میں اس جگہ کھڑا ہوں سمجھتا ہوں کہ یہ سلاخیں ہیں اور میں ایک قید میں ہوں. اس قید میں مجھے کوئی نکال نہیں سکتا, کیونکہ اس کے باہر جو ہے لاک لگا ہوا ہے اور بند کیا ہوا ہے مضبوطی کے ساتھ, اور سلاخیں جو ہے مجھے باہر نکلنے کی جو ہے اجازت نہیں دے رہی, میں نکل نہیں سکتا اس میں سے. تو مجھے بیٹا زباد ایک پیپر لا کے دکھاتا ہے اور میں اس کو پڑھتا ہوں, یو آر فری, اور اس میں لکھا ہے ہاللیلویا. اور اس نے مجھے دکھایا کہ آپ فری ہو چکے ہیں لیکن میں آزاد ہو چکا ہوں. پڑھیں آیت میں نے لکھی ہے, اور سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. ہاللیلویا. سچائی تم کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. یو آر فری. فریڈم, آپ نے فریڈم حاصل کی ہے. اب میں کیا دیکھ رہا ہوں, یہ مجھے دکھاتا جا رہا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس دیوار کو, اس پیچھے دیواروں کو اور آگے سلاخوں کو دیکھ رہا ہوں. میرے عزیزو, یہ سلاخیں پار کرنا ہی ہمارا کام ہے. ہم نے ایک سلاخ پکڑی, جھوٹ کو ختم کر دیا. ہم نے دوسری سلاخ پکڑی اور ہم نے لعنتی کاموں کو اپنے اندر سے دور کر دیا. دوسری سلاخ پکڑی, ہم نے نشے بازی کو دور کر دیا. تیسری سلاخ پکڑی اور اس کی سلاخ کی وجہ یہ تھی کہ شیطان ہمارے پیچھے تھا, ہم نے اس کو دور کر دیا. کیونکہ دکھانے والا یہ چیز کون تھا؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح. اس کا جلال ہم پر ظاہر ہوتا ہے.
جب وہ بپتسمہ لے رہا تھا تو خدا کا جلال ظاہر ہوا اور آسمان سے کیا آواز آئی؟ جس سے میں خوش ہوں. یہ خدا کا جلال جو ہے ہمارا مسیح ہے اور اس میں ہو کر ہم نے سب کچھ حاصل کیا. اب ہم فریڈم اور آزادی محسوس کرتے ہیں اور بڑی آزادی اس میں ہے جب ہم خدا کا جلال اور اس کی بات کو جان سکیں گے. آج کی ڈیفینیشن جو ہے آزاد ہونے کی، یہ پہلے بھی بہن جو ہماری ایونجلسٹ ہیں نسرین، اس نے یہاں میٹنگ میں بتائی. مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے بہت خوشی محسوس کی کہ جب ہم خدا کے جلال کو جان جائیں گے تو بار بار ہم اس کے جلال کو لے کر دوسروں تک ظاہر ہوں گے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور اس کا نور جب ہم میں ہو کر اجالا کرے گا، ہم میں ہو کر، تو ہم دیے بن جائیں گے. ہم میں ہو کر اجالا کرے گا تو دوسروں تک کیا جائے گی؟ روشنی جائے گی. اور روشنی وہ نجات کی روشنی ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی روشنی ہے. اگر آپ جلال کے ڈیفینیشن یعنی اس کی تمام جو ہے بات کو جان چکے ہیں تو آگے چلتے ہیں. آمین. ہم پڑھیں گے پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام 3 باب اور اس کی 19 آیت. مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معمولی تک معمول ہو جاؤ. آمین. مسیح کی محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ اس کی معمولی میں معمور ہو جاؤ. یہی بات ہے میرے عزیزو. ہم اس کی محبت کو جب جانتے ہیں تو ہم میں خداوند یسوع مسیح خود آ کر خدا کے لوگوں پر ظاہر ہونا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ خدا وسیلہ بناتا ہے اپنا، اور اس نے جیسے مسیح کو وسیلہ بنا کر دنیا میں نجات کی شادمانی خوشی کا پیغام بھیجا، اسی طرح آج وہ چاہتا ہے کہ جیسے اس کے شاگرد نکلے اور انہوں نے دنیا بھر میں کلام کو سنایا اور خدا کے جلال کو ظاہر کیا، ہم پر بھی فضل ہے، ہم پر بھی فضل ہے. اور کیا ہم پر فضل اور فرض بھی ہے کہ تاکہ ہم اس کے جلال کو ظاہر کریں. آمین. فضل کی تشریح جب کی جاتی ہے تو خدا کی طرف سے خاص انعام ہے. اب ہم آ جاتے ہیں فضل کی تشریح کے بارے میں. دوسرا لفظ سیکھیں بس تھوڑا سا کلام وہ جو فضل کی تشریح جب کی جاتی ہے تو اس میں مہربانی، بخشش، کرم اور احسان ہے. جب آپ کسی پر احسان کرتے ہیں تو آپ نے اس کے بدلے میں کچھ لینا نہیں ہوتا. احسان اسی لیے ہوتا ہے جب کسی سے مانگا نہ کچھ جائے، دیا ہی جائے. تو بخشش بھی یہی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فقیر ہمارے گھر کے باہر کھڑا ہے، وہ نوک کرتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے خدا کے نام سے مجھے کچھ دے دو، تو آپ بخشش کے طور پر اس کو عنایت کرتے ہیں. آپ جب بخشش کے طور پر اس سے عنایت کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح جو ہمیں بخشا گیا ہے خدا کی طرف سے، یہ خدا کا فضل ہم پر ہوا ہے، ہم پر رحم ہوا ہے. ہلیلویا. خدا کا فضل جو ہے یسوع مسیح ہم کو دیا گیا ہے. یسوع مسیح جو ہے راہ دکھانے نہیں آیا، یسوع مسیح راستہ ہے. یسوع مسیح خود راستہ ہے. اور اس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. یہ ہے فضل خدا کا کہ ہم پر رحم ہوا ہے. جب ہم گناہ میں لت پت، آگ اور جہنم کے حصے دار تھے اور ان شریعت کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے تھے، جو جس کی تعداد کہا جاتا ہے کہ 613 ایسے احکام جو ضابطوں کے طور پر تھے،
جن کو ماننا ضروری کہا گیا تھا، ان سے ہمیں بچنا ناممکن تھا، لیکن جب یسوع مسیح دنیا میں رحم اور فضل بن کر آیا تو اس نے 11 باب 28 آیت متی کی کہا، اے بوجھ کے، اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ یہ ہے فضل کی قدرت، یہ ہے یسوع مسیح کا پیغام جو ہمیں فضل کے تھرو ملتا ہے، کیونکہ خدا کے 2 تخت ہیں، ایک شریعت کا، شریعت کے تقاضوں کو پورا کر کے آپ داخل ہو سکتے ہیں اس جگہ جو بنائی گئی ہے، لیکن ہو نہ سکتے تھے۔ اب فضل کی شریعت یہ بتاتی ہے، رحم کرتی ہے، اور خدا کہتا ہے اب، اور اس کی ہم جب دیکھتے ہیں آیت اعمال کی کتاب، اس کا 17 باب اور اس کی 31 آیت، جس میں لکھا ہے خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ وہ وقت آن پہنچا ہے۔ اس لیے خدا کے جلال کو اور اس کے فضل کو دیکھنا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آپ اس میں آ کر رحم پا جاتے ہیں، جیسے تسلی پا جاتے ہیں، اور جیسے آپ سکون پا جائیں گے، آپ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ آزاد ہو گئے ہیں، آپ فری ہو گئے ہیں، آپ کو خداوند یسوع مسیح نے بچا لیا ہے، اس نے اپنی جان کا فدیہ دے کر آپ کو نکال لیا ہے۔ جب کسی کو کینسر ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے کینسر کو ڈھونڈا جائے کہ کس جگہ کینسر ہے، اور پھر اس کی ٹریٹمنٹ شروع کی جاتی ہے، اور اس دوا کو جو دی جاتی ہے وہ جگہ پہنچتی ہے تو اثر پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم روحانی اور جسمانی بخار اور تکلیفوں میں، مشکلوں میں، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، اور ہمیں بھی ایک دعا ملی ہے، یعنی ایک میڈیسن ملی ہے، اور عظیم میڈیسن ملی ہے، اور لوگ اس کو پا نہیں سکتے جب تک مسیح پر ایمان نہ لائے، اور وہ ہے بلڈ آف جیسس۔ ہالےلویا! جب ہمیں بلڈ آف جیسس ملا، ہمارے اندر اس خون کی دھارا گئی جو اس نے بہایا، کیونکہ شریعت کے مطابق پلسیوں کے خط میں جب لکھا ہے کہ وہ اپنا خون لے کر چڑھ گیا۔ اب ہم شریعت کے مطابق یہ جو ہم حوالہ پڑھنے والے پلسیوں کے خط میں 2 باب اس کی 13 آیت اور 15 آیت ہم ضرور پڑھیں گے، اس پر خداوند یسوع مسیح کا دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ پڑھیں۔ اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کی برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ آمین۔ یہ ہے فتح یابی کا نشان، یہ ہے خداوند یسوع مسیح نے دکھ سہتے ہوئے سب کچھ کیا، یہ ہے وہ خون کی دھارا جو ہمیں ملی، یہ ہے خدا کا فضل جو ہم پر ہوا، یہ ہے ہم مفت راست باز ٹھہرائے گئے، یہ ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہم خدا کی قربت میں آ جاتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم خداوند یسوع مسیح کا نام لے کر پکارتے ہیں، خدا ہماری سنتا ہے، اس لیے کہ ہم اس کے بیٹے کے ساتھ ہو گئے ہیں، ایک ہو گئے ہیں، اس نے ہمیں پاک کر لیا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب جو ہے خداوند کے خون کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں، اس باعث انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو جو ہے بھائی کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے کہ اس نے اپنا فدیہ دے کر آپ کو چھڑا لیا ہے، بچا لیا ہے، آپ پر بڑا فضل ہوا ہے۔ آپ فضل کے تخت کے پاس جا کر جو دعا، جو منت، جو بھی کچھ پیش کرتے ہیں، خدا اس لیے سنتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے کہ اس کا خون جو ہے ہمارے اوپر آ لگا ہے، اور ہم نے مخلصی پائی ہے، ہم آزاد کیے ہوئے لوگ ہیں، ہم آزاد کیے ہوئے لوگ ہیں، شیطان کی حراست سے آزاد ہو گئے ہیں،
गुनाह की दलदल से निकल आए हैं, हम बुरी आदतों से बाहर आ गए हैं, हम जो है मौत के साए में चल रहे थे, मौत हमें डराती थी, अब मौत हमें डराती नहीं है। आप जानते हैं कि एक कम जो 11 शागिर्द थे उन्होंने शहादत का जो है पाया, शहादत पाई, वो इसलिए कि उनके दिल से मौत का खौफ निकल चुका था, इसलिए उन्होंने शहादत पाई, क्योंकि वो जानते थे ये मौत नहीं है, बल्कि हमारा मसीह के साथ मेल मिलाप है, हमारी रहाई है, और ये मौत फानी है, नहीं कर सकती हमें। अब ये फानी मौत जो है ये हमें फना नहीं कर सकती, हमें हमेशा की जिंदगी के लिए बुला लिया गया है। हम उस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां हमें हमेशा की जिंदगी है, अब्दी आराम है, सुकून है, और ये फानी दुनिया जो है गर्क हो जाएगी। अब मौत का मतलब जुदाई है, जुदा होकर हम दुनिया से हमेशा के लिए अपने खुदा से जा मिलेंगे। ये खुदा का अफजल बेहतरीन फजल हम पर हुआ है। जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर क्या हुआ। असल वजह यह है कि खुदा ने अपने फजल से हम पर रहम किया, और उस रहम की बदौलत हम खुदा की कुर्बत में आकर हमेशा की जिंदगी पा चुके हैं। ये दो अल्फाज जो है आज आपको याद रखने पड़ेंगे कि खुदा का जलाल किस तरह दुनिया में जाहिर हुआ और हम पर फजल किस तरह नाज़िल हुआ। खुदावंद अपने पाक कलाम पे बरकत बख्शे। आमीन।